والصلاة والسلام على سيد المرسلين الذي كان نبيا وآدم بين العالمين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحامدين والمؤمنين والمؤمنين والحمد لله رب العالمين. أو كما قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا وصادقا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا تیرے تو بس ہے بے تنہائی سے ہے بری، تیرے تو بس ہے بے تنہائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کون پوچھے. تقریباً صحیح یاد نہیں کچھ پختہ یاداں ضرور یاد ہے. تقریباً 35-36 سال مسلسل ہر سال اتحاد میں شاہ سے لگنا ہے اور اتنی حاضریاں دے نال بڑی یاداں دا مسئلہ ہے. من اجمل علم کی یاد ہے جب میرے حضور اس جگہ پہ سام خرجات کا ملایا بولنا تو بہت کچھ ہے ہونے تک نہیں سوچتے رہے کیا بیان کرا. آخر اعلیٰ حضرت کا یہی شعر یہ تیرے تو بس ایسے تنہائی سے ہے، حیران ہوں میرے آقا کیا 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 پوچھے. ماہ ربیع الاول شریف کی مناسبت سے قرآن مجید آیت کریمہ علیہ السلام کی تھی. آج گلی گلی گھر گھر پوچھا پوچھا شہر شہر کے اندر دنیا کے کونے کونے دے سرکار دو عالم شفیع معظم مجلسم رحمت للعالمین خاتم النبیین شمس العارفین سراج السالکین تاجدار انبیاء سید کونین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جشن میلاد دن رات منایا جا رہا ہے. ایک نئی بات نہیں قطعاً نہیں. اللہ نے اپنے محبوب کو مخاطب ہو کے فرمایا وَإِذْ. علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس یہ اور محسوس جس زمانے یاد کر
ایک بھولی ہوئی گل وہ جڑی پہلے ہوئی ہوئی یاد وہ گل کیتی جاندی جڑی پہلے ہوئی ہوئی جڑی پہلے ہوئی ہوئی بھی نہ ہوے اونوں یاد کس طرح کریں فرمایا بعیز یعنی اس اے میرے محبوب یاد کر اخذ اللہ میثاق النبیین جب اللہ نے نبیوں کو وعدہ دیا اور وعدہ کدوں لیا روز میثاق جب اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا تمام مخلوق کو اور فرمایا الست بربکم کیا میں تمہارا رب ہوں قالوا سب نے جواب دیا بلا ہاں کیوں نہیں اے اللہ تو ہمارا رب ہے دو حرفی گل اللہ نے اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا تمام مخلوق بنی و انسان کو کروایا اور دو حرفی مختصر سے بات سوال پوچھا الست بربکم کیا میں تمہارا رب ہوں سب نے جواب دیا بلا ہاں کیوں نہیں گل ختم اگو اللہ رب العزت نے عوام الناس کو کٹ خواص محفل کا اہتمام فرمایا تمام نبیوں کی ارواح کو اکٹھا فرمایا آدم علیہ السلام کو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی بھی نبی غیر آدم تمام نبیوں کی جماعت 1.25 لاکھ یا 2.25 لاکھ انبیاء کا اجتماع اللہ نے خطاب فرمایا اللہ نے خطاب فرمایا اور انہوں نبیوں کو پوچھا اذ اخذ اللہ میثاق النبیین سارے نبیوں کو اکٹھا کر کے متوجہ کر کے فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمت اے گروہ انبیاء اے نبیوں کی جماعت لما آتیتکم من کتاب و حکمت جب میں تمہیں کتابیں دوں گا نبوت عطا کروں گا تمہاری امتیں ہوں گی دنیا و زمین پر تمہارے کلمے پڑے جا رہے ہوں گے تمہاری نبوت و رسالت کے ڈنکے بج رہے ہوں گے ثم جاءکم رسول اس وقت اگر تمہارے پاس آ جائے میرا شان والا رسول میرا شان والا رسول یہ اللہ نے پاکستانیوں کو خطاب نہیں فرمایا انڈین لوگوں کو خطاب نہیں فرمایا چائنا والے کو امریکہ والے کو نہیں فرمایا بلکہ کنہوں کو خطاب ہے نبیوں کو خطاب ہے صاحب امت اور صاحب کتاب اور صاحب کلمہ لوگوں کو خطاب ہے اور کے خطاب ہے فرمان کے میں ثم جاءکم جب دنیا پر تمہارا چرچا ہو تمہارے کلمے پڑے جا رہے ہو تمہاری نبوت و رسالت کے ڈنکے بج رہے ہو ثم جاءکم پھر آ جائے تمہارے پاس کہ اللہ نے پتہ کوئی نہیں کہ جنہ کو میں عہد لے رہا ہوں انہاں دی زہری حیات دے اندر جدو انہاں دے ڈنکے بج رہے ہو سن جدو انہاں دے کلمے پڑھے جا رہے ہو سن جدو انہاں دی امتیں اس دنیا تے زمین تے موجود ہو سن جدو انہاں دی کتاباں کی تلاوتاں ہو رہی ہو سن تورات زبور انجیل پڑھی جا رہی ہو سن اس وقت میں اپنے اس شان والے رسول کو بھیجنا ہی نہیں اس وقت بھیجنا ہی نہیں اللہ دے علم قدیم میں گل کوئی نہیں پتہ ہے کہ جنہوں نے خطاب کر رہا انہوں اس وقت نہیں ہونا لیکن پھر بھی اللہ انہوں کو عہد لے رہا ہے ثم جاءکم رسول پھر آ جائے تمہارے پاس میرا شان والا عظمت والا رسول لتؤمنن بہ تم نے کیا کرنا ہوگا لتؤمنن بہ تم پر وقت ایسا ہو کہ لوگ تمہارا کلمہ پڑھ کر ایمان لانے والے ہو
وہ تمہارا مقام و منصب منسوخ ہوگا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے میرے اس محبوب پر ایمان لانا ہوگا. سبحان اللہ. تم نے میرے شان والے رسول پر ایمان. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے ضرور پر ایمان، ان پر ایمان. وَلَا تَنْصُرُنَّ، صرف ایمان بھی نہیں لانا ہوگا. وَلَا تَنْصُرُنَّ، اور میرے محبوب کی مدد بھی کرنا ہوگی. اللہ حکم الحاکمین ہوگی، قادر مطلق ہوگی. نبیوں کو لوگ مدد مانگے، نبیوں کو توجہ ہے، نبیوں کو لوگ وَلَا تَنْصُرُنَّ، جنہوں کو اللہ مدد مانگ رہے ہیں. آج انہوں نے غیر اللہ کیا، غیر اللہ سے مدد مانگنا ممنوع، غیر اللہ سے مدد مانگنا حرام، فلان فلان فلان. اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَنْصُرُنَّ، تم نے ان کی مدد بھی کرنا ہوگی جن اللہ کی مدد خود شامل حال ہوئے، جس کو اللہ نے سارے تصرفات عطا فرمائے ہوئے. ان کے سے ہو دی مدد کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ضرورت بھی نہیں ہے. پھر بھی اللہ حکم فرما رہے ہیں وَلَا تَنْصُرُنَّ، تم نے میرے شان و عظمت والے رسول کی ضرور مدد کرنا. اللہ نے یہ بھی پتا ہے کہ جدو میں اس عظمت والے نبی کو بھیجنا ہے، اس وقت جنہاں کو خطاب کر گیا اس دنیا کو ظاہری حیات دینا کسی بھی نہیں ہوگا. انہاں تے سارے اپنے اپنے مزارات چھوڑا. یہ اللہ کو پتا ہے کہ کوئی جی جب اللہ کو پتا ہے، اللہ نے یہ شخص روز ازل کو زائل کر دیتا، اس شخص کا جواب دے دیتا جڑا لوگ آج کرتے ہیں کہ قبر والے کو مدد نہ مانگو. اللہ نے تو اس وقت حکم دے کے اس شخص کو دھو دیتا کہ کسی بھی شخص کی گنجائش نہ رہے. پھر بھی اگر کوئی شخص کرے تو اس کی شوری اس کی بدبختی اور بدنصیبی اللہ نے مجھے فرما دیتا وَلَا تَنْصُرُنَّ. اس وقت اگر تسی پاوے اپنی مزارہ میں چھوسو، اپنی قبرہ میں چھوسو، پھر بھی میرے محبوب تسی صرف ایمان نہیں لے آنا بلکہ جبکہ اس نے محبوب کسی اور دی مدد دی لوڑ نہیں. اللہ نے اپنے محبوب کو جتنا کچھ عطا کیتا اتنا دھو کسی کو عطا کیتے ہی نہیں. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو جو دیا وہ کثرت سے، معجزات کثرت سے. ہر نبی نے معجزے متعدد، کسی نے 2 کسی نے 4، سب تو زیادہ سابقہ انبیاء جو اس کو سب تو زیادہ معجزے دیتے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی کل تعداد 9 تو زیادہ. کسے نبی نو معجزے، کسے نبی نو ایک معجزہ، کسے نبی نو 2 معجزے. سرکار دو عالم شفیع معظم مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دے معجزات کوئی محدث، کوئی صحابی، کوئی مفکر، کوئی شخص حضور دے معجزات شمار کر سکیا ہی نہیں. ان گن کیوں؟ اللہ نے فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. کہتا دینا اے میرے محبوب اللہ نے تمہیں کوثر یعنی حوض کوثر جنت میں کوئی نہر یا حوض کو عطا کیا. لیکن مفسرین کے فرمانے کہ کوثر کثرت کو لفظ بڑھے کہ جو کچھ بھی عطا کیا تھا کثرت سے امت دیتی تھی کثرت سے. سارے نبیوں کی امتاں اکٹھیاں کر کے ایک پاسے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایک پاسے ہوئے کہ حضور دی امت سارے نبیوں کی امتاں نہ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. معجزات عطا فرمائے تھے کثرت نال، امت دیتی تھے کثرت نال، تصرفات دیتے تھے کثرت نال، امت دے وچ اولیاء دیتے تھے کثرت نال. آج لوگ اعتراض کرتے ہیں جگہ جگہ تے مزار بنے پائے، جگہ جگہ تے دربار بنے پائے، جگہ جگہ تے ولی. یار اے نبی پاک دی شان،
یہ نبی پاک دی عظمت شان ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نو محبوب دی امت اولیاء بھی دیتے ہیں کثرت ناز اللہ نے اپنے محبوب نو کوئی بھی چیز گیڑ کے مڑ کے ناپ کے تول کے نہیں دیتی جو کچھ دیتا کثرت سے نال دیتا اتنا کثرت سے نال دے کے پھر بھی نبی نو فرما رہا بالا تانسو معلوم ہے اس مدد کی لوڑ نہیں جڑی اللہ نبی نو حکم دے رہا او دی ضرورت نہیں صرف چاہے لوگوں نے شک کو دور کرنے واسطے اس شک کو زائل کرنے واسطے کہ اللہ احکم الحاکمین انہاں لوگوں نو حکم دے رہا جڑے لوگ اس وقت اپنے مزارات وچ پھسے انہاں کی مدد کرنا تاکہ لوگوں دے منہ بند ہو جائے پھر اس گل تے اللہ رب العزت نے اپنے کلام کے حکم کا اختتام نہیں فرمایا والا تنصر اللہ فرما کے ابھی پوچھا جاگدے ہو اللہ پوچھا قالوا اقررنا قال اقررتم ہن جے میں تھوڑے کو پوچھا جاگدے ہو اللہ نے بھی پوچھا نبیو دھیان کسی اور پاسے تے نہیں دھیان کسی اور پاسے تھے نہیں قالا اقررتم کیا تم نے میرے اس فرمان مجمع اسلام کو مان لیا قالوا سب نے جواب دیا اقررنا سب نے کوئی ایک نبی کسی ایک نبی کا استثناء نہیں قالوا اقررنا اے الہ العالمین ہم نے تیرے فرمان کو بصر و چشم تسلیم کر لیا مان لیا غلطی تو مکمل چاہیے اللہ نے پھر بھی نہیں مکمل فرمایا فشہدو اپنی ربوبیت واسطے اللہ نے نہ اتنا اقرار دا تکرار کیتا نہ ہی کوئی گواہیاں طلب کیتیاں لیکن اپنے محبوب کی عظمت کی شان دا وقت مقام آیا پھر نبیوں کو پوچھا اور فرمایا فشہدو بس آپس میں ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے مڑ کر دیکھو اب تمہارے دائیں بائیں کون ہے اپنے دائیں بائیں والوں پر گواہ بن جاؤ کہ یہ اللہ نے حکم فرمایا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے اتنی تاکید قال فشہدو بس گواہ بن جاؤ اتھے بھی بس نہیں اتھے بھی بس نہیں اپنے کلام دے اختتام نہیں فرمایا فرمایا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ میں بھی تم پر اس بات کا گواہ ہوں کہ میں نے تم سے یہ اقرار لیا ہے اس میں کوئی کمی اور کوتاہی نہیں آنی چاہیے اتنی تاکید اتنی لمبی گفتگو اللہ نے کیوں فرمائی اس لیے کہ کل کو یہ بات نہ کرے جب نبی کی تعریف ہونے لگے تو یہ نہ کہہ دے کہ تم نے بات بڑھا دی ہے بات بڑھائی تو خود اللہ نے ہے اپنی ربوبیت کی بات تو اللہ نے اختصار سے فرمائی اپنے محبوب کی شان کو بڑھا کر بیان فرمایا کیوں نہ فرماتا خود فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے میرے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا ہم نے تیرے ذکر کو آئی لوگا کہ لو جی تسی نبی پاک اتنا ذکر کر دو نبی پاک کو اللہ نال ملا جائے اللہ نال ایک بڑا جاہلانہ جا سوال بڑا جاہلانہ گناہ کرنے والا اللہ فرمایا اے میرے محبوب میں نے تیرے ذکر کو بلند کیتا کتنا بلند کیتا اللہ نے کوئی حد مقرر نہیں کی اللہ رب العزت وہ ازل تو جتنا ہے اب تک اتنا ہی رہے گا نہ اس کی شان بڑھ سکتی ہے یا اس کی شان میں کمی آ سکتی ہے وہ اب بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ تھا الان کما کان ساری کائنات اور ساری مخلوق اس کی تعریف کرنے لگ جائے اس کی شان میں اضافہ نہیں ہوگا اور ساری مخلوق اس کی منکر ہو جائے اس کی شان میں کمی نہیں
اس کی شان میں کمی اور اضافہ، کمی اور بیشی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے فرمایا وَلَلْ آخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے میرے محبوب ہر آنے والا لمحہ، ہر آنے والی گھڑی، ہر آنے والے وقت میں تیری شان کو بلند کرتا ہی، تیری شان بڑھاتا ہی۔ اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیرے ذکر کو تیری رضا کے لیے، تیرے ذکر کو تیری خوشنودی کے لیے میں نے بلند کیا۔ کتنا بلند کیا، کتنا بلند کیا۔ خود فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی، اے میرے محبوب جب بھی میرا ذکر ہوگا میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر، یہ تیرا میرا وعدہ ہے کہ جب بھی میرا ذکر ہوگا میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر ہوگا۔ تسی دیکھ لو اللہ نے کتائیں بھی اپنا ذکر اپنے محبوب کے ذکر کو جدا نہیں فرمایا، اپنے محبوب کے ذکر تو جدا تے الگ تے وکھرا نہیں۔ اذان وچ، اقامت وچ، نماز وچ، جنازے وچ، نکاح وچ، کلمے وچ، ہر جگہ تے جتھے بھی اللہ دا ذکر ہے اللہ دے محبوب دا ذکر نہ لیے۔ ایک سورت قرآن مجید دی جس کا نام ہے سورت اخلاص، بچن بھی یاد، بچن بھی اخلاص۔ یہ نام کیوں ہے اخلاص؟ کہ یہ اندر خالص توحید ہے، خالص اللہ دی وحدانیت ہے، خالص اللہ دی یکتائی کا ذکر ہے، خالص توحید والی ہے۔ اس واسطے اس کا نام ہے اخلاص۔ چاہیے جاتے ہیں اخلاص اخلاص کوئی ملاوٹ نہ ہوندی، لیکن ملاوٹ او دے واسطے میں جڑا دوسرا تے غیر سمجھے، دوسرا تے غیر سمجھے، جڑا اسے دا عین سمجھے، اسے دا ظہور سمجھے، اسے دا مظہر اتم سمجھے، جس نو اللہ نے یہ عظمت شان عطا فرمائی کہ اے میرے محبوب تیرا فعل میرا فعل ہے، اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ جس محبوب نو اللہ رب العزت نے او عظمت او قرب تے او وصال عطا فرمایا کہ جس محبوب کا دیدار دیدار رب ذوالجلال، من رآنی فقط رائے حق، جس محبوب دے نال بیعت اللہ دے نال بیعت ہے۔ اور اللہ نے خود قرآن فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اور جس محبوب دے ہتھاں نو اللہ نے اپنے ہاتھ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اس محبوب نو اس توحید وچ شامل فرمایا۔ اگر لفظ کل نہ فرماوے ہا اس سورت اخلاص کے ابتدا دے وچ لفظ کل نہ فرماوے ہا، علماء موجود ہیں، صرف فرما دے ویا هو اللہ احد اللہ صمد، هو اللہ احد۔ توحید اس طرح بیان ہونی گئی، کوئی کمی، کوئی خمی، کوئی کمزوری گرامر دے لحاظ نال، صرف نحو دے لحاظ نال، صیغہ دے لحاظ نال کسی قسم دی کوئی کمی نہیں، مقصد بیان ہو جانا ہے۔ وہ اللہ احد، وہ اللہ یکتا ہے، وہ اللہ احد ہے، وہ اللہ اکیلا ہے، وہ اللہ احد۔ کل نہ فرماوے ہا تاں ہونی آئی خالص، جویں یاراں دا خیال ہے، جویں انہاں دا خیال ہے، پھر تے ہو اللہ احد نال بھی مقصد حل ہو جانا ہے۔ لیکن اللہ نے وعدہ فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی، اے میرے محبوب جب بھی میرا ذکر ہوگا میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر ہوگا، اور جو تیرا ذکر میرے ذکر کے بغیر کرے گا، فاضل بریلی فرماتے ہیں ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدی، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکر نہیں۔ اتنے بھی اللہ نے ہو واللہ احد نہیں فرمایا، کل پہلے فرمایا، کل اے میرے محبوب میری توحید ہے بھی کوئی تیری زبان چاہتا، کل کہہ کے بھی بات اپنی منہ سے تیرے سے، کل کہہ کے بھی بات اپنی منہ سے تیری نہیں سنی۔ کہ اللہ نے صرف اور صرف کل اس واسطے فرمایا کہ اللہ نے اپنے محبوب کا وعدہ فرمایا محبوبہ تیرے ذکر تو بغیر میرا ذکر نامکمل ہے، تیرے ذکر تو بغیر میرا ذکر نامکمل ہے۔ کل کہہ کے بھی بات اپنی منہ سے تیرے سنی، اللہ کو ہے کتنی گفتگو تیری پسند۔ ذرا دھیان کرو قرآن مجید، قرآن مجید
اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے کیوں لی؟ کیوں لی ہے؟ اللہ دا کلام اس واسطے نا کہ اللہ دا کلام ہے. میں پوچھتا تو اللہ دا کلام زبور دے انجیل اللہ دا کلام اللہ نے تورات زبور اور انجیل دی حفاظت کیوں نہیں فرمائی؟ وہ کیوں محرف ہو گئی کتاباں کیوں تبدیل ہو گئی کیوں انہوں نے اصل نسخے معدوم ہو گئے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کلام وہ بھی اللہ دا کلام یہ بھی اللہ دا لیکن وہ کلام اللہ دے ہے کتائی زبان کلیم دیئے کتائی زبان داود خلیفت اللہ دیئے کتائی زبان عیسیٰ روح اللہ دیئے اس کلام دے کلام اللہ دیئے زبان مصطفیٰ زبان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے اللہ نے اس کلام کو سزاری عطا فرمائی وہ عظمت دوام عطا فرمایا کہ اس کلام کی حفاظت خود اللہ نے اپنے ذمہ لی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. سارا قرآن در حقیقت نبی پاک دا میلاد ہی جو بیان کرتا جاوے اور اتنے میں یہ بھی عرض کرتا جاواں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو میلاد سے مناندے ہیں کہ حضور کی شان بشریت دا میلاد یہ پہلا قدر جتنی عظمتاں جتنی شاناں جتنے مقام بیان کیتے جاویں آخر تھک ہار کے بزرگاں نے لکھ دیتا بعد از خدا بزرگ توئی قصہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر حضور دا جتنا میلاد بیان کیتا جاوے جتنی شاناں تے عظمتاں بیان کیتے جاویں صحیح کما حق و تعریف اسی کر سکتے ہی نہیں کر سکتے ممکن ہی نہیں. کیوں؟ حضور فرمانے لا یعرفنی حقیقتا غیر ربی مجھے میری حقیقت کے اعتبار سے میرے رب کے سوا کوئی نہیں. جب کوئی صحیح جانتا ہی نہ ہو صحیح پہچانتا ہی نہ ہو وہ کما حق و تعریف کیسی کرے گا؟ تعریف کرنے والا نبی کی تعریف کرنے والا تو خود احکم الحاکمین. ہم تو تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ حضور کے ناتخوانوں میں ہمارا نام ہے ورنہ حضور کی تعریف کی کوئی حد کوئی انتہا ہے. اور حضور کی شان ایک شان بشری ہے ایک شان ملکی ہے ایک شان حقی ہے. جو میلاد ہم مناتے ہیں یہ شان بشری کا مرتبہ ہے شان بشری کا میلاد ہے شان ملکی کا میلاد ہے شان حقی کا میلاد نہیں. حضور کی شان بشری ہے ہم حضور کو بشر مانتے ہیں حضور بشر ہیں لیکن حضور کو بشر کہنا بے ادبی اور حضور کی بشریت کا انکار نہیں ہے. حضور کی بشریت بھی بے مثل بشریت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو اللہ ہی کما حق واقف ہے. ہم تو اس مرتبہ تک پہنچتے ہی اور جس کی عظمت کے چرچے اللہ نے روز ازل نبیوں کے اجتماع میں فرمائے ہوئے نبیوں کے اجتماع میں جس کی عظمت اور شان کے عہد لیے ہو اس کی شان میں ہم تو صرف اور صرف یہی عرض کر سکتے ہیں بعد از خدا بزرگ ہوئی قسم مختصر. اللہ رب العزت برکات دعائے اللہ تعالیٰ سن اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا خانہ میں بھی شادہ شمار رکھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نات اور صاف و کمالات کو بیان کرنا ہی ساری زندگی کا حصہ ہمیشہ تمام